پتہ چلا کسی نے جا کر قرآن رکھ دیا وہاں پہ، جیسے بنگلہ دیش کے اندر ہوا، اور پھر دنگے شروع ہو گئے۔ چماٹ مارو گے تو آپ یہ توقع کر سکتے ہو کہ وہ آپ کو پھول پیش کرے، گالیاں دو گے تو آپ توقع کر سکتے ہو کہ وہ آپ کی اچھی تعریف کرتا رہے۔ کسی کے مذہب کو اور اس کی برائیاں کرتے رہو گے صبح شام، تو کیا آپ یہ یقین کر سکتے ہو کہ وہ بھی آپ کے ساتھ اچھا کرے گا؟ میں نے کافی سوچا کہ اس دنیا میں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوگ اچانک سے ایک جتھا بن کر، گروہ بن کے، کوئی بھی خبر ان کے پاس آتی ہے تو وہ جتھے بنا کے دوسرے پہ حملہ کر دیتے ہیں اور ٹوٹ پڑتے ہیں اور اس کو مار دیتے ہیں۔ یہ آج کل زیادہ ہونے لگا ہے۔ تو ایسا کیوں ہونے لگا ہے؟ کیوں ہوتا ہے کہ جب کوئی آپ کو کہتا ہے کہ فلاں نے تمہارے بارے میں یہ بات کر دی تو آپ غصے میں ہو جاتے ہیں اور فوراً فیصلہ کر دیتے ہیں؟ انسان کیوں ان چیزوں کے اوپر مجبور ہوتا ہے؟ ایک تو اس کا نفسیاتی وجہ ہو سکتی ہے، ریزن ہو سکتی ہے کہ آپ کی اپنی مینٹلٹی ایسی ہو، لیکن آخر اس تک وہ بات جو آتی ہے تو کیا وجہ ہوتی ہے کہ انسان یہ کر دیتا ہے اور وہ سوچتا نہیں ہے؟ تو اس کی جو بنیادی وجہ ہے، جتنی بھی خرابیاں میں نے دیکھی ہیں سوسائٹی میں، لوگوں کے دنگے فساد اور لڑنے کی، مثال کے طور پر آپ اپنے گھر کے باہر آپ نے اگر گاڑی پارک کی ہوئی ہے، آپ نے کہیں پہ پارک کر دی، دوسرا بندہ آیا اور اس نے آپ کو کہا کہ بھائی یہ کیوں ایسا کیا ہوا ہے، تم نے یہ گاڑی یہاں کیوں پارک کی ہے؟ اب آپ دیکھیں اور فوراً لڑنا شروع کر دیا۔ یا آپ کو پتہ یہ چلا کہ آپ کی جو ہے وہ کوئی کسی نے آپ کو نقصان دیا اور کسی نے بتا دیا کہ یہ فلاں بندے نے کیا، اور فوراً اس کے اوپر آپ لڑنے لگ گئے۔ آپ نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب آپ یہ ٹوپی کیوں پہنتے ہیں، بلیک کیوں پہنتے ہیں، یہ نیلی جو ہے وہ آپ نے کیوں پہنا ہوا ہے، کوٹ کیوں پہنا ہوا ہے آپ نے؟ تو اب اس کا ایک یہ ہے کہ میں آپ کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دوں، لڑنا لگ جاؤں، غصے ہو جاؤں۔ دوسرا ہے کہ میں آپ کو اپنی چوائس بتا دوں۔ تو اب یہ طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو میں نے غور کیا ہے نا، کہ اس میں جو بڑا رد عمل ہوتا ہے وہ یہ ہے، جیسے ہمیں کسی کے بارے میں کوئی بات پتہ چلتی ہے کہ وہ اس طرح ہے، جو آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، ہمارے اندر اگر ریسرچ کا مزاج ہوگا، یعنی تحقیق کرنے کا کسی چیز کو، عقل کے اوپر پرکھنے کا، کیونکہ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، پروردگار نے عقل دی ہے، لیکن ہم اس عقل کا استعمال ہم کرتے نہیں ہیں۔ ہاں اور چیزوں میں ضرور کرتے ہیں، کہ یہ ٹماٹر بھی اگر ہم لے رہے ہوں گے تو ہم کہیں گے کہ یار 80 روپے کلو کا ہے تو یہ مہنگا مل رہا ہے، تو یہ 40 روپے کلو کا ہونا چاہیے، تو اور اس کی سائز بھی ایسا ہو، یہ فلاں ہو۔ ہم ان چیزوں میں بڑا اپنا دماغ لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن جہاں پر دوسروں کی بات آ جاتی وہاں دماغ نہیں لگاتے، وہاں تو ہم کہتے ہیں ہاں نہیں وہ اس طرح کہہ رہا تھا، وہ ایسا ہے، وہ بندہ ایسا ہے، وہ یوں کہہ رہا ہے۔ تو یہ جو ہمارے اندر کمی ہے، یہ ساری میں سمجھتا ہوں برائیوں کی جڑ ہے۔ یہ دنگے بھی کرواتی ہے، لڑاتی بھی ہے، دوسروں کے لیے برا بھی سوچتی رکھتی ہے، اس کی وجہ سے انسان نفرت بھی کرنے لگتا ہے، اس کی وجہ سے انسان برا بھی سمجھتا ہے، گالیاں بھی دیتا ہے، سارا صبح شام غیبت بھی کر رہا ہوگا۔ کہ آپ نے ایک دفعہ اگر کسی نے آپ کو بتا دیا نا کہ ہمدرد آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، تو آپ دیکھ لیجئے، آپ پھر آپ کہیں گے اچھا، وہ آپ فیصلہ ہی کر لیں گے کہ ٹھیک ہے، پوچھیں گے نہیں ہمدرد سے کہ کیا آپ نے باقی یہ بات کہی ہے کہ نہیں۔ تو یہ اگر ہم پیدا کر دیں اپنے اندر یہ مزاج کو، کسی مولوی صاحب کے پاس اگر فتویٰ آتا ہے تو وہ بجائے وہاں پہ لکھنے کی دوسرے بندے کو ہی بلا لے کہ آپ کے بارے میں ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ اس طرح مانتے بھی ہیں، آپ کا بھی یقین ہے، وہ کہے گا کہ ہاں یا نہیں کہے گا، تو پھر اس کے بعد آپ فیصلہ کر لیں۔ تو ون سائیڈڈ ہو کر جو بات کی جاتی ہے اور پھر اس کو ہم یقین بھی کر لیتے ہیں، یہ ہے اصل برائی۔ پتہ چلا کسی نے جا کر قرآن رکھ دیا وہاں پہ، جیسے بنگلہ دیش کے اندر ہوا، اور پھر دنگے شروع ہو گئے، تحقیق بھی نہیں کی کہ یار کیا انہوں نے ایسا کیا ہوگا ان ہندوؤں بیچاروں نے یا نہیں کیا ہوگا، اور لڑنا شروع ہو گئے، مار دیے، تو پھر دنگے شروع ہو گئے وہاں پر۔ پتہ چلا کہ جی مسلمان نے ایسا کیا، سارے اٹھ کے آ گئے وہاں پہ اس کو لڑنے کے لیے آ گئے اور اس پہ حملہ کر دیا۔ پتہ چلا کسی نے بتا دیا، جھوٹی افواہ پھیلا دی کہ ہندو نے ایسے کیا، وہاں پہ لڑنا شروع ہو گیا۔ پتہ چلا کہ فلاں ہے، تو یہ جو ہمارے اندر ہے نا فوراً سے ریئیکٹ کرنے کا جو ہمارا کام ہے، یہ ہے اصل خرابی۔ ہونا کیا چاہیے کہ اگر کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ ہمدرد آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، یا وہ مذہب والا شخص آپ کے مذہب کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، وہ قوم والا آپ کی قوم کے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا، تو آپ کا کام یہ تھا کہ آپ پوچھتے اس سے جا کے۔ قرآن نے کہا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر تمہارے پاس کوئی شخص خبر لے کر آتا ہے کہ جس کا کریکٹر صحیح نہیں ہے، آپ اس کی خبر کی تحقیق کر لو، فتبینوا، کہیں ایسا نہ ہو ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین،
کہ تم کسی قوم کو اپنی نادانی کے اندر جہالت کی بنیاد پر اسے نقصان پہنچا بیٹھو، بعد میں پھر شرم کرتے رہو، ہائے ایسا کیوں ہو گیا، اے کاش اس سری لنکن کے ساتھ ایسا نہ ہوتا، کاش ایسا نہ ہوتا، کاش ہم جیل میں نہ جاتے، فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ۔ اب پچھتا رہے نا، وہ پچھتاتے رہیں گے زندگی بھر۔ تھوڑی سی دیر کے لیے تو شیر بننا، بہادر بننا، ہم دین کے وہ ہیں، ہم فلاں کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، سر تن سے جدا کر دیں گے۔ اب وہ 200-300 لوگ جو ہیں وہ زندگی بھر پچھتاتے رہیں گے، یہ تو ان سے پیچھے نہیں چھوٹنے والا۔ تو شروع سے کیوں نہ تحقیق کی کہ ایسا نہیں ہو سکتا؟ آگ لگانے سے پہلے کیوں یہ نہیں سوچتے کہ اس سے آگ لگ سکتی ہے اور اپنا گھر بھی اس میں جل سکتا ہے؟ بارود کے ڈھیر پہ بیٹھ کر چنگاری کے ساتھ کیوں کھیلتے ہیں؟ پھر جب دھماکہ ہوتا ہے تو پھر ہوش آتے ہیں، ہاں کیوں ہو گیا بھائی، اپنا ہاتھ کٹ گیا تو کٹے گا۔ جب آپ آگ لگاؤ گے تو آپ کو بھی جلو گے، آپ کو بھی نقصان ہوگا۔ آپ دوسرے کو گالیاں دو گے تو پھر تو وہ آپ کے ساتھ ایسا کرے گا نا۔ چماٹ مارو گے تو آپ یہ توقع کر سکتے ہو کہ وہ آپ کو پھول پیش کرے، گالیاں دو گے تو آپ توقع کر سکتے ہو کہ وہ آپ کی اچھی تعریف کرتا رہے۔ کسی کے مذہب کو اور اس کی برائیاں کرتے رہو گے صبح شام تو کیا آپ یہ یقین کر سکتے ہو کہ وہ بھی آپ کے ساتھ اچھا کرے گا؟ نہیں۔ اس لیے آپ کے پاس جب کوئی خبر آتی ہے کسی کے بارے میں بھی تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا، ہاں یعنی اتنا تو کوئی نہیں کر سکتا، وہ آپ جا کے اس سے پوچھ لیں، اور اگر آپ یہ سمجھتے بھی اچھا وہ کر لیتا تو پھر آپ جا کے اس سے پوچھ لینا، یار کہ کیا آپ نے یہ بات کہی ہے مفتی صاحب، کیا آپ نے میرے بارے میں بات کہی ہے؟ تو میں آپ سے کہوں گا کہ یار نہیں یا ہاں کوئی بھی ہے، تو آپ کلیئر ہو جائیں گے وہاں پہ۔ پھر اگر کوئی ایکشن کرتے ہیں تو آپ کا رائٹ ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ کو صرف پتہ چلا اور آپ گئے اور آپ نے کینچیاں اٹھائی، چھرے اٹھائے، چاقو اٹھائے، دوستوں کو کر لیا، موبلائز کر لیا اور اٹیک شروع کر دیا، املاک جلانا شروع کر دی، گاڑیاں جلانا شروع کر دی، نہیں یہ تو ہے یہ سب۔ پھر دوسری بات یہ کہ ہم نے بدگمانیاں بھی پالی ہوئی ہیں۔ بڑا ریزن تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ریسرچ اور تحقیق نہیں کرتے ان معاملات کے اندر۔ پھر بدگمانیاں ہیں کہ وہ بندہ تو ہے ہی ایسا، وہ تو ہے ہی ایجنٹ، وہ تو ہے ہی دین کا دشمن، وہ تو ہے ہی فلاں، وہ تو رافضی ہے، وہ یہ ہے فلاں ہے، ملحد ہے، اور بدگمانیاں ہم نے پہلے سے پالی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور انہی بدگمانیوں کے اوپر چونکہ وہ بدگمانیاں بھی اس میں بھی اگر یہ ہم پیچھے جاتے ہیں تو وہی سنی سنائی بات ہے، بات وہیں پر آ گئی کہ سنی سنائی باتوں کے اوپر عمل کرنا۔ ہاں کسی نے بتایا تھا آپ کے بارے میں، اور میں نے آپ کے بارے میں یہ سوچتا ہوں، میں جب لوگوں سے بات کرتا ہوں تو میں ان سے یہ پھر آخر میں اپنے بارے میں ضرور پوچھتا ہوں کہ آپ نے میرے بارے میں کیا آپ کا پرسیپشن رہا ہے، کیونکہ ایک تو میں نے آپ کو اپنے بارے میں ابھی بتا دیا ہے، اور دوسرا یہ کہ جو آپ نے سوچا ہوا ہے تو عموماً لوگ وہ بتاتے ہیں کہ جس کا میں ہوتا نہیں ہوں، جو میں ہوں نہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں ہم آپ کے بارے میں یہ سوچتے، دوسرے کہتے ہیں ہم آپ کے بارے میں، بہت کم لوگ کہتے ہیں ہم آپ کے بارے میں رائٹ سوچ رہے تھے۔ یعنی رائٹ سوچنے سے مراد یہ کہ جس طرح میں سوچ رہا ہوں، ایسے عموماً مجھے ہزاروں لوگ میسج کرتے ہیں اور میرے کام کی تعریف کرتے ہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ لوگ رائٹ سوچنے سے کہ جس طرح میں ہوں وہ سوچنا، اور ایسا کسی کے بارے میں بھی نہیں سوچا جا سکتا۔ ابھی کراچی میں ہی ایک سیمینار ہوا تو وہاں پہ ہمیں کھڑا کیا گیا اور کچھ لوگوں کو کہ جس میں نے یہ چیز دیکھی اور واقعی حقیقت ہے، پوچھا کہ آپ بتائیں، جو وہاں پہ لوگ تھے شرکاء جو تھے ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں یہ کس کاسٹ، ان کی کاسٹ کیا ہے، کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ کاسٹ کیا ہے، تو کسی نے کیا بتایا، کسی نے کیا، کوئی بھی صحیح نہیں بتا سکا کہ اس کی کاسٹ کیا ہے، یعنی سب لوگ خود سے جج کرنا دوسرے کو۔ تو اگر آپ مثال کے طور پر میرے سامنے کسی کو کھڑا کریں اور مجھ سے پوچھیں کہ مفتی صاحب بتائیں جسے میں جانتا نہیں ہوں اس کی کاسٹ کیا ہے، تو میں یہ کہوں گا پنجابی ہے، پھر کہوں گا نہیں پٹھان ہے، میں اس کی صورت کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں گا، اس کے لب و لہجے سے۔ ممکن ہے وہ ہزارے کا ہو، ممکن ہے وہ سرائکی ہو، ممکن ہے کہ جی وہ گجراتی ہو، میواتی ہو یا مراٹھی ہو، تو ہم اگر اندازہ لگائیں گے تو ہم تو ہو سکتا ہے صحیح لگا لیں، لیکن جب دوسرا ایک بات کیا گیا کہ نہیں بھائی آپ تو مجھے پٹھان سمجھ رہے تھے، میں پٹھان نہیں ہوں، میں تو ہزارے وال ہوں، آپ مجھے افغانستان کا سمجھ رہے تھے، نہیں میں افغانی نہیں ہوں، میں ہوں گورا لیکن میں افغانی نہیں ہوں، میں تو ترکی کا ہوں، میں تو ازبک ہوں، میں تاجک ہوں، میں ہزارے کا ہوں،
دور سے کھڑے ہو کر ہم کسی کے بارے میں جب اندازہ لگاتے ہیں، جب قریب ہونی شروع ہوتی ہیں چیزیں تو کلیئر ہوتا ہے مائنڈ تب. اس لیے کبھی بھی کسی کے بارے میں خود سے اس کو جج نہیں کرنا چاہیے. ایک بات یہ ہے کہ نیچرلی چیزیں آتی ہیں انسان کے دماغ میں، یار یہ ہو سکتا ہے، لیکن حتمی رائے کہ ہاں نہیں یہ ہے اس طرح، یہ نہیں، یہ ہے اس طرح کی جو بات ہم کرتے ہیں نا، ہے، یہ خرابی پیدا کرتی ہے. تو امید کرتا ہوں اس موضوع کے حوالے سے کچھ رہنمائی ملی ہوگی. کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.